بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں جب بھی مجھ سے کچھ مانگنا ہو، جب بھی مجھ سے کچھ فقیری کرنی ہو تو دیکھو ہاں مجھ سے مانگنے ضرور آنا، لیکن کبھی علی کو وسیلہ بنانا، کبھی نبی کو وسیلہ بنانا تو کبھی پنجتن پاک کو وسیلہ بنانا۔ اور مسلسل گفتگو یہی ہو رہی ہے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، عقل سے، روایت سے، حدیث سے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے سکھایا کہ یہ عبادت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور مسلسل یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جب ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، جب ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہیں تو یقین کامل سے مانگیں، یقین سے ذرا مانگ کر تو دیکھیں اور حیران ہو جائیں گے۔ عطا ایسے ہوگی من حیث لا نحتسب، ایسے عطا ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عطا کیسے ہوئی۔ لیکن یقین کی کمی آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ ذرا یقین سے مانگ کر تو دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کریم ابن کریم سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی میرے مولا سخی ابن سخی سے مانگے اور مولا عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مولا بہت سخی ہیں، مولا کے در سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ گیا ہو، بلکہ مولا کی عطا یہ ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ عطا بھی اسے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کسی کے مانگنے سے پہلے میں عطا کر دیتا ہوں، کسی کے کہنے سے پہلے میں دے دیتا ہوں، عطا ایسے ہی کہتے ہیں۔ عطا یہی ہوتی ہے کہ ابھی کسی نے آگے مانگا نہیں، ابھی کسی نے آگے کہا نہیں مجھے دو، اس کے پوچھنے سے پہلے، اس کے کہنے سے پہلے عطا کر دیا، اس کے مانگنے سے پہلے عطا کر دیا۔ اور مولا سوالوں کے جواب میں بھی ایسے ہی تھے، لوگ آگے سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے یا علی ہم سوال پوچھیں گے پھر آپ جواب دیں گے، اگر جواب صحیح ہوگا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو مولا علی کہتے تھے سوال خود پوچھو گے یا علی بتائیں تیرے سوال کیا ہے؟ سوال خود پوچھو گے یا علی بتا دے کہ تیرے سوال کیا ہے؟ تو میرے مولا علی کے در پہ کوئی جاہل آیا علم لینے تو اسے علم مل گیا، کوئی فقیر آیا پیسے لینے تو اسے پیسہ مل گیا۔ کئی نسخے ہیں، ایک نسخے کی طرف صرف اشارہ کروں، بڑا سپر پاور نسخہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے بابا کے پاس آیا اور کہا کہ آقا علی، مولا علی، میری جان آپ پہ قربان علی، مجھے کوئی نسخہ دیجئے، کوئی دعا دیجئے، کوئی دوا دیجئے، مالی مشکلات میں ہوں۔ اور یہ وہ پاورفل نسخہ ہے، یہ وہ سپر پاور نسخہ ہے، گرچہ تھوڑا مشکل نسخہ ہے، 1 سال کا نسخہ ہے، 1 سال کا نسخہ ہے۔ اور یہ وہ نسخہ ہے کہ مشہد کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک طالب علم تھا، بہت غریب تھا بیچارہ، تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، کرائے کے گھر کا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایک گھر کرائے کا لے سکے، بہت بری مالی مشکلات میں تھا، شادی بھی ہو چکی تھی، بڑا پریشان تھا، روز حرم جا کے دعا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کی تقریر میں آ گیا، عالم دین نے تقریر میں کہا اگر کوئی اس نسخے پہ 1 سال تک عمل کرے اس کی مالی مشکل ختم ہو جائے گی، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی وہ ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اب مجلس کے بعد، جشن کے بعد اس نے اپنی بیگم کو کہا ہماری تازہ شادی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، نہ پیسے والا باپ ہے، نہ پیسے والا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی دکان ہے جہاں سے پیسہ آئے، بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، ہمارے پاس تو گھر کا کرایہ دینے کا بھی پیسہ نہیں، تو کیوں نہ ہم اس نسخے پہ عمل کر لیں؟ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی اس میں ٹائم لگے گا، اور 1 سال کا نسخہ ہے۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اس نسخے پہ شروع کیا، میں بھی پڑھتا تھا، میری بیوی پڑھتی تھی۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ میاں بیوی جب ساتھ بیٹھیں تو اس طرح کے اچھے اچھے کام کریں، دعا پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب میاں بیوی ساتھ بیٹھے، بیوی فلاں فلاں عورتوں کی غیبت کرے اور میاں فلاں فلاں آدمیوں کی غیبت کرے کہ آج امام بارگاہ میں پتہ ہے فلاں کی بیٹی نے یہ کیا تھا، میاں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا فلاں کے بیٹے نے یہ کیا تھا۔ کتنی بری بات ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں بیٹھے یا غیبتیں کریں یا تہمتیں لگائیں یا فتنے کرنے کی پلاننگ کریں، کتنی بری بات ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے ذکر خدا کریں، دعا پڑھیں، اللہ سے کنیکٹ ہوں۔ یہی تو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے جب کسی نے پوچھا اے حضرت عیسیٰ کس کے ساتھ ہم بیٹھیں،
شادی بھی یہی ہے نا کہ جب کسی سے شادی کرتے ہو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے. یہ شادی میں بھی بہت فٹ آتا ہے. کس کے ساتھ ہم بیٹھیں؟ تو کہا اس کے ساتھ بیٹھو کہ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہیں اللہ یاد دلاتا ہے, تمہیں قبر و قیامت یاد دلاتا ہے. البتہ مزاحن کہوں, بیگم کے ساتھ بیٹھنے میں قبر تو یاد آتی ہے, قیامت بھی یاد آتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی بیگم ملی ہے. اللہ انشاءاللہ جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں بہترین بیگمات نصیب فرمائے, اور جن کی شادی ہو چکی ہیں ان کی بیگمات اگر انہیں ہر روز قیامت یاد دلاتی ہیں, مہینے میں ایک مرتبہ قیامت یاد دلائیں, اس سے زیادہ قیامت یاد نہ دلائیں. یہ الہی امین آہستہ کیوں پڑھا آپ لوگوں نے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد وآل محمد وعجل فرجم. قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی میاں کے لیے سکون ہے. اور یاد رکھیے یہ حدیث میں کہتا چلوں, یہ تھوڑا میں نے مزاح کیا لیکن اب یہ حدیث ہے, سنیے. اگر بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے مرد کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر مرد کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. اب لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں مارنا پیٹنا نہیں, یہ تو بہت خباثت ہے, وہ تو بہت خبیث ہے. چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو جو اپنے اسپاؤس کو مارتا پیٹتا ہے. اور ان ممالک میں تو مرد تو پٹ سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں سکتا. ان ممالک میں, یورپ امریکہ میں کچھ اس طرح سے ماحول ہے, وہ پٹ سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں سکتا. لیکن وہ بہت خبیث انسان ہے جو خدا نخواستہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, گناہ ہے. اور اسی طرح وہ خاتون بہت گھٹیا خاتون ہے جو اپنے میاں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, یہ حدیث جو سنا رہا ہوں, مارنے پیٹنے کے بارے میں نہیں. حدیث یہ ہے کہ میاں نے کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی جس سے بیچاری بیوی کا دل ٹوٹ گیا. بیوی نے کوئی بات کہہ دی جس سے بیچارے میاں کا دل ٹوٹ گیا. اب سنیے کتنا بڑا یہ گناہ ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے. روایت میں ملتا ہے اگر بیوی نے اپنے شوہر کو تکلیف دی یا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تکلیف دی, وہ فشار قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. فشار قبر جانتے ہیں, یہ دونوں طرف سے قبر یوں دبائے گی اور ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی, ان سے تیل نکلے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے, دیکھیے کتنے دن تڑپتے ہیں. تو وہ شخص جو خدا نخواستہ ایسی بات کر جاتا ہے جو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے, یا وہ بیوی جو ایسی بات کر جاتی ہے جو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے, وہ سوچ لے دنیا میں کتنے سال رہنا ہے, 60 70 سال 80 90 100 سال سے زیادہ نہیں رہنا. لیکن قبر کا جو عذاب ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اگر میاں کو تکلیف دی یا اگر بیوی کو تکلیف دی. اب واپس ہم چلتے ہیں. میاں بیوی طالب علم تھے, غریب تھے, مشکلات میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ اب پیسہ تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو کیوں نہ ہم اس نسخے پہ عمل کرو. یہ وہ نسخہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ غریب آیا بابا کے پاس, کہا کہ یا علی غریب ہوں تو مدد فرمائیے. مولا علی نے کہا مدد بھی کرتا ہوں, یہ نسخہ بھی دیتا ہوں. یاد رکھیے جب بھی کسی کو آپ مدد کریں نا, وہ بڑا پیارا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ دیکھو فش بھی دو, فشنگ بھی سکھاؤ. کہ بھائی کسی کو تم مدد کرتے ہو, راشن پہنچاؤ. اور الحمدللہ ہم نے کراچی میں شروع کیا, اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کیجئے. کیا کیا کہ بھائی میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگوں, بڑے بڑے مالدار لوگ غریبوں کو کھانا دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جن گھروں میں کھانا نہیں, جب گھر میں کھانا پہنچتا ہے کتنی دعائیں دیتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ثواب ہے. لیکن جیسے آپ گھروں میں کھانا بھی دے رہے ہیں نا, ویسے اس گھر کے بچوں کو, بچیوں کو, جوانوں کو کوئی فن سکھا دیں, کوئی ہنر سکھا دیں, تاکہ 1 سال تک جب آپ کھانا دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, 1 سال کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہو جائیں گے پھر وہ اپنا بھی گزارا کریں گے, دوسروں کی مدد کریں گے. ہم نے کیا کیا کراچی میں الحمدللہ شروع کیا. ہر امام بارگاہ میں کچھ, البتہ ابھی تو آغاز ہوا ہے, ایک وہ رکھ دی مشین, سلائی کی مشین. ہم نے کہا کہ ایک خاتون آئے گی جو اچھی ایکسپرٹ ہوگی سلائی والی, وہ بچیوں کو, جو غریب بچیاں ہیں ان کو سلائی سکھائے گی. بچیاں جب سلائی سیکھ لیں گی اس کے بعد کیا ہوگا, ہر گھر کو ایک سلائی کی مشین دی جائے گی. ہر گھر کو, ہر بچی کو ایک سلائی کی مشین. اور امام بارگاہ میں اعلان ہوگا کہ جتنے لوگ اپنے کپڑے سلاتے ہیں وہ ان بچیوں سے سلوائیں, یہ سستا بھی سیکھے دیں گی تو ان بچیوں کی بھی انشاءاللہ روزگار شروع ہو جائے گی. اور کیا ہوگا, ان لوگوں کو بھی سستے میں کپڑا ملے گا. اور 1 سال کے بعد وہ اتنے ٹرین ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. بچوں کو بھی ہم نے کہا ایک کمپیوٹر ہر امام بارگاہ میں رکھا جائے, اور بچوں کو کیا دیا جائے, ان کو سکھایا جائے, ہارڈ ویئر سکھایا جائے, سافٹ ویئر سکھایا جائے, اور سیکھنے کے بعد مختلف بڑی بڑی کمپنیوں سے بات کی جائے تاکہ ان کو نوکری دی جائے. بہت اچھی بات ہے راشن پہنچانا, اور اگر آپ لوگ جانتے ہیں غریبوں کو, یہ کام کیجئے, واجب ہے.
واجب ہے غریب کی مدد کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچیں. آپ کہیں میں خمس تو دیتا ہوں, میں اور کیوں مدد کروں, میں جناب اچھے نیک کام کرتا ہوں, اب اور کسی اور کی کیوں مدد کروں. نہیں, آپ کے پیسے میں غریب کا حق ہے, یتیم کا حق ہے, مسکین کا حق ہے, بیوہ کا حق ہے, ضرورت مند رشتہ دار کا حق ہے, ضرورت مند پڑوسی کا حق ہے, ضرورت مند دوست کا حق ہے, ضرورت مند آپ کے ملک والے کا حق ہے. مدد کرنی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا, بہترین ٹیکنیک کہ آپ کیا نام ہے, اہل بیت نے مسلسل یہی سکھایا کہ غریب جب آتے تھے انہیں مدد تو ضرور کرتے تھے, لیکن ان کو کوئی ایسا نسخہ دے دیتے تھے, ایسا فن دے دیتے تھے, ایسی چیز سکھا دیتے تھے کہ وہ خود امیر بن جاتا تھا, وہ کھرب پتی بن جاتا تھا. وہ درس میں ہم نے واقعہ سنایا تھا نا کہ کئی مرتبہ لوگ رسول خدا کے پاس آئے, رسول خدا نے مدد بڑے پیارے انداز سے کی, ان کو ایسا فن سکھا دیا, ایسا نسخہ دے دیا کہ وہ غریب خود غریبوں کو مدد کرنا شروع ہو گئے. اب اللہ کے رسول کے وارث و جانشین مولا علی کے پاس ایک فقیر آیا, اور ان کے بیٹے میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے بابا علی کے پاس ایک فقیر آیا, اس نے کہا مولا مدد. مولا نے مدد بھی کی اور اس کو نسخہ بھی دیا, فش بھی دی, فشنگ بھی سکھائی. اب اے مومن, اس نسخے پہ 1 سال تک عمل کرو, کبھی تم مشکل میں گرفتار نہیں ہوگے, بلکہ تم ایسے امیر بن جاؤ گے کہ تمہاری تصور سے باہر. اور یہ 70 استغفار کا نسخہ ہے. جسے چاہیے انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کرے, ہم واٹس ایپ کر لیں گے اس سے. تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, ہمیں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے, آپ لوگوں کو 1.5 گھنٹہ لے گا. 70 استغفار, یہ دعائے کمیل جیسی ایک دعا ہے, بڑی پیاری, کمال کی. جب کبھی میں پڑھتا ہوں اتنا لطف آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. پیارے انداز سے مولا نے توبہ کا طریقہ سکھایا. مولا نے کہا 1 سال تک, یا رات کو سونے سے پہلے, یا بعض روایت میں صبح کو نماز فجر کے بعد, یہ کیا نام ہے, اس 70 استغفار کر. یہ دعا ہے جس کا نام ہے 70 استغفار, جیسے دعائے کمیل ہے, جیسے دیگر دعائیں. یہ اس پہ عمل کرو تو تم مالدار بن جاؤ گے. مولا حسین فرماتے 1 سال کے بعد وہی شخص میرے بابا کے پاس آیا, اور پچھلے سال آیا تھا, کیا کہہ رہا تھا, مولا کچھ نہیں, مولا مدد کیجئے. اب آگے کہتے ہیں مولا اتنا پیسہ ہو گیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے رکھوں تو کہاں رکھوں, اتنی بکریاں ہو گئی ہیں, اتنی گائے بھینس ہو گئی ہیں, پریشان ہوں, یہ کوئی چوری نہ کر لے. اس زمانے میں تو بینک وینک تو ہوتے نہیں تھے کہ لوگ اس میں پیسے سونے جواہرات رکھیں. اتنا مالدار ہو گیا 1 سال میں. اور اس طالب علم نے, مشہد کے طالب علم نے, کہتا ہے کہ جب میں نے جشن میں مجلس میں سنا, ایک عالم دین نے کہا کہ یہ مولا کا نسخہ ہے, اس پہ عمل کرو. کہا میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو ہیں غریب, کوئی سپورٹ نہیں, اللہ کے علاوہ, اہل بیت کے علاوہ, کیوں نہ ہم بھی اس نسخے پہ عمل کریں. ہے تو 1 سال کا نسخہ, لیکن اس طالب علم نے 4 مہینے یا 3 مہینے اس پہ عمل کیا, 3 یا 4 مہینے عمل کیا. پھر جشن میں کسی دن, کیونکہ وہ جشنوں میں جاتا تھا, میں نے کیا کہا تھا, مجلس میں برکت بہت ملتی ہے. کل کی مجلس میں بھی کہا تھا, پرسوں کی مجلس میں بھی, کہ مجلس سے بڑی برکت ملتی ہے. پرسوں سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مجلسوں میں آیا کرو, بڑی برکت ہے اس میں, آپ کو پیغام ملتا ہے, اہل بیت کا میسج ملتا ہے. اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جشن میں جاتا تھا اور ہر شہادت کی مجلس میں جاتا تھا. ایک دن بڑا جشن تھا, اس میں چلا گیا, اور جشن کے درمیان اچانک سے ایک مومن کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب جشن پڑھ رہے تھے, ایک مومن کھڑا ہو گیا, کہا مولانا صاحب ہاتھ میں چابی تھی, مولانا صاحب یہ گھر کی چابی ہے, مولانا صاحب میں نے منت مانی تھی اگر فلاں بزنس میں مجھے ترقی ہوگی تو میں کسی غریب کو ایک گھر دوں گا. مولانا صاحب میں کسی غریب کو جانتا نہیں ہوں, یہ چابی آپ کو دیتا ہوں, آپ جسے دینا چاہے دیں. اب مولانا صاحب نے پورے مجمع میں اسی بیچارے طالب علم کو دیکھا, کہا بیٹا تمہارے پاس گھر ہے؟ کہا نہیں مولانا گھر نہیں ہے. کہا بیٹا ادھر آؤ, مولا کی برکت سے یہ گھر تیرا. 3 سے 4 مہینے سے زیادہ اس نے اس نسخے پہ عمل نہیں کیا, حالانکہ 1 سال کا نسخہ ہے. اس شخص نے 1 سال عمل کیا, اتنا مالدار بن گیا کہ اب وہ پریشان پیسے جمع کرنے کے لیے اس کو کوئی